بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میرے ساتھ موجود ہیں میں عمران ریاض آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر کچھ تجزیے ہیں, کچھ خبریں ہیں اور کچھ نئی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صابر بھی میں ایک چھوٹی سی چیز سے یہ خبر آئی تھی ہمارے پاس تھوڑے دن پہلے کہ آڈیو تیار کی جا رہی ہے لیک کرنے کے لیے جی عمران خان کی. ہاں جی. اب ہوا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں چیزیں کیسے بدلی ہیں. پاکستان میں پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ کیمرے لگاؤ, مائک لگاؤ, بگنگ کرو, آڈیو حاصل کرو اور اس کے ساتھ ہم کسی لیڈر کو بے نقاب کر سکتے ہیں یا اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. عمران خان پچھلے 2.5 سال سے ان کے پاس ہے. جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو پھر انہوں نے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جی بڑے جدید قسم کا بالکل اور خدمات بھی لوگوں کی حاصل کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور اب ایک آڈیو تیار کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس بندے نے آڈیو سنی ہے نا جی ہاں وہ یہ کہتا ہے جی کہ آڈیو بڑی کمال ہے. تو میں نے کہا جی پھر اس کو عدالت میں لے جائیں گے آپ, یہ کیا کدھر جائے گی, کیا کریں گے کیا اس کو یہ لوگ. اگر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو یہ لوگ عدالت میں لے جائیں گے, یا آپ گورنمنٹ کے لوگ ہیں آپ لوگ کیا کریں گے کیا اس میں نا. انہوں نے کہا جی عدالت میں تو کوئی چیز لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں صرف جج کو حکم دینا ہے اور جج نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. جج سب تیار بیٹھے ہیں. تو پھر یہ آڈیو کیوں ہے, تو اس کو کیا پبلک کریں گے؟ جی تو مجھے پتا چلا جی کہ پبلک بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پبلک کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپرٹس بہت سارے ہیں سوشل میڈیا کے. یہ جو بھی سافٹ ویئر استعمال کریں گے, جو بھی یہ کر کے دکھائیں گے, وہ اس سے 2 ہاتھ آگے جا کر کوئی نئی چیز کر کے لے آئیں گے. اس کا فرنزک ہو جائے گا, باہر ایکسپوز ہو جائیں گے نا, پاکستان سے باہر فرنزک ہو جائے گا, وہ پکڑ بھی لیں گے. پکڑ لی. اچھا اب کر کے رہے ہیں اس آڈیو کو. انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ کسی ایم این اے کو سنوا دی, کسی بندے کو ڈھونڈ کے میڈیا میں سے اس کو سنوا دی, کسی بزنس مین کو سنوا دی. تو اب یہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرسیپشن بنائیں کہ کل کو ہمیں بہت سارے گواہ مل جائیں انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے, جو یہ کہیں نہیں جی نہیں عمران خان تو یہ بات کرتا ہے تو عمران خان وہ والی بات کرتا ہے. یہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ ایک بیان ہے. ایک اور بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں آج کل رواج چلا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے تو سنی تھی وہ ویڈیو. ہاں جی ہاں میں نے سنی. میں نے سنا, ہاں یہ بات اس میں تھی, تو یہ بات بھی اس میں تھی, تو یہ بات بھی اس میں تھی, تو بات تو بہت عرصے سے پہلے سے چل رہی تھی. تو یہ ایک اس طرح سے باریک واردات کرتے ہیں. لیکن ادارے پہنچ کہاں گئے صابر بھائی, اور اس میں یعنی ادارے یہاں پہنچ گئے کہ اب ان کو جال سازی کی ضرورت پڑے گی. ویسے جال سازی تو ہمیشہ ہی کی ہے, لیکن اتنی اس لیول پہ یعنی آڈیوز بھی اب جعلی بنانی پڑے گی. جال سازی وہ بے نظیر کی فوٹوز جو تھی وہ باقاعدہ وہ کون لے کر آیا تھا, ایک جرنلسٹ ہی تھا جس کی خدمات لی گئی تھی. سر میں کہتا ہوں کہ ایسے دانشور جو ہیں وہ بے لباس ہو رہے ہیں, بے نقاب نہیں ہو رہے, بے لباس ہو رہے ہیں کہ شرم آتی ہے ان کا نام لینے میں, کیونکہ اور بڑے نامور ہوا کرتے تھے, بہت جاندار جہاں دیدہ جن کو کہتے تھے, اور انہوں نے اپنے لبادے اوڑھے ہوئے تھے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا جتنی انہوں نے نیگیٹو انداز میں پچھلے 3 سال پونے 4 سال ہو گیا, پونے 4 سال ہو گیا ٹوٹل. خاص طور پہ میں موجودہ فیلڈ مارشل کی بات کرتا ہوں. اگر عمران بھائی اگر یہ پازیٹیو وے میں کام کرتے اور عمران خان کا سیاسی انداز میں مقابلہ کرتے, اور اگر انہوں نے اپنی ہی گڈ ول بنانی تھی تو پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر دیتے. جتنا انہوں نے زور لگایا ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو توڑنے کے لیے اور باقی میڈیا پرسنز کو توڑنے کے لیے, جوڈیشری, اگر یہی کام پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتے, کوئی معیشت کو واقعتاً اگر ان کا پروگرام تسیدہ کرنا تو کر دیتے, تو رزلٹ آج نقشہ کچھ اور نہ ہوتا. پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایٹم بم کے علاوہ ہر ہتھیار استعمال کیا. جی ہاں, اور جتنا انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا فریش ہو کر سامنے آئی ہے اور تگڑے ہو کے آئے ہیں وہ ہر دفعہ. صابر بھائی پرابلم پتہ ہے کیا ہے,
प्रॉब्लम ये है कि फौज का काम ही नहीं है सियासत करना. ऐसा ही है. आसिम मुनीर के पास ये मौका था कि जिस दिन इनको आर्मी चीफ बनाया था, ये कहते जनरल बाजवा से जो गलतियां हो गई वो हो गई. ये इलेक्शन आ रहा है सामने, अब इलेक्शन के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन किधर खड़ा है. बिल्कुल सही. जिसकी हुकूमत बन जाए वो पाकिस्तान को चलाए, हम वापस जा रहे हैं, टाटा बाय बाय. लेकिन आसिम मुनीर साहब ने यह मौका जाया किया. अच्छा, आसिम मुनीर को यह मौका 2 दफा मिला. ये साबिर भाई बड़ा कोई लकी आदमी होता है जिसको 2 मरतबा मौका मिलता है. बिल्कुल. एक मरतबा आसिम मुनीर को मौका मिला जब उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया, तो उनके पास मौका था पिछला सारा गंद समेट लेते और वो ये कहते यार हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने आप को पीछे लेकर जा रहे हैं, सियासतदान इलेक्शन करवा के फैसला करें और मुल्क की भागदौड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे संभालें. ये जितनी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है चीजें ना होती. इस मौके पे वो गए एक बड़े घर में, 4th फ्लोर पे गए. ठीक है. 4th फ्लोर के मकीन को उन्होंने हल्फिया यकीन दहानी करवाई कि मैं आज के बाद मैं अगर बन रहा हूँ तो मैं न्यूट्रल रहूँगा. उनके साथ फील्ड मार्शल के साथ एक साहब और भी थे. वो आजकल रायबंड के दरबार में उनके मुशीर ख़ास बने हुए हैं. तो इस हद तक इन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी के हल्फन वादे किए हुए थे, यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो नहीं पूरा कर पाए ना. इन्होंने नहीं किया और डेलिबरेटली उनको नजर आ रहा था कि मैं इनके साथ मिलकर चलूंगा पॉलिटिकल माफिया के साथ. जी हाँ. और इमरान खान से उन्होंने एक अपनी राइवलरी बनाई भी हुई थी पुरानी. जी हाँ. बदला लेने का भी मौका था, तो उन्होंने छोटा काम किया. छोटा पाकिस्तान के लिए नहीं किया, अपनी जात के लिए किया, छोटा काम किया. दूसरा मौका आसिम मुनीर को मिल गया 9 मई के बाद. ये जो हुआ 9-10 मई जो हुआ जी, ये जो इंडिया के साथ झगड़ा हुआ 2025 में. बिल्कुल ऐसा ही है. इंडिया के साथ 2025 में जो झगड़ा हुआ ना, इससे पहले ये खबरें साबिर भाई आ रही थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि यार बस कर दो. जी हाँ. यानी हमारी इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिल गई है, लोग हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, ये जो हालात पैदा हो गए हैं इनसे अब बाहर निकलो. और उस वक्त ये सोच बन गई थी कि कुछ लोग जो है उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, CBMs हो रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि अदालतों के ऊपर दबाव कम कर दिया जाएगा. ये चीज़ें हम सुन रहे थे. लेकिन उसके बाद जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का झगड़ा होता है, उस झगड़े के बाद ना अचानक से इनकी टोन तब्दील हुई. बिल्कुल. जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी भी राब्ते में है ना, तो क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो सबसे राब्ता रहता है, पता चलता है कौन क्या है किधर. तो मुझे 3-4 लोगों ने ये बात कंफर्म की कि यार इनके तो लहजे ही बदल गए हैं. मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं थोड़े दिन पहले तक हमें फील आ रही थी कि ये बिल्कुल सरेंडर पे पहुंच गए और ये अब अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, और जितनी बदनामी हो चुकी है इदारे की उससे जान छुड़ा रहे हैं. लेकिन जब ये इंडिया के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो नरेंद्र मोदी ने जो भला किया इनके साथ, उसके बाद इनकी एकदम टोन तब्दील हो गई. इन्हें लगा जी कि क्योंकि पब्लिक में थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि PTI के ऊपर वो सारा जोर लगा देते हैं. ऐसा ही हुआ. इन्होंने फिर वही किया. आज ये दोबारा से अप्रैल 2025 वाली सिचुएशन में आगे खड़े हो गए. एग्जैक्टली. उसकी वजह यह है कि ये उस वक्त जब ये भारत के साथ मामला हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अडयाला जेल भेजा बंदा. ठीक है. मदद मांगी थी. मदद मांगी. इमरान खान ने कहा कि मेरे कहे बगैर पूरी पार्टी खुद ब खुद ये काम करेंगे क्योंकि मुझे पार्टी का पता है. दूसरा, इन्होंने हमसे भी राब्ते किए, तो हमने भी कहा कि इसके लिए आप तो कोई बात ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. हाँ, तुम लोग फोन ना करो, हम हमारे लिए आप फिक्र ना करें, हमें पता है क्या करना. हमें पता है कि कौमी सलामती क्या है और कहाँ. बल्कि ये तो लड़ते नहीं थे. साबिर भैया को याद है, ये तो लड़ते ही नहीं थे. इंडिया रोज मारता था, ये जवाब नहीं देते थे. हम इनको कह कर थक गए, भाई लड़ाई को उठाओ, उठा के इंडिया में लेकर जाओ, उनको लड़ाई की शिद्दत का एहसास हो, उन्हें पता चले कि लड़ाई कितनी गर्म चीज है. वो पाकिस्तान में बम मारते थे रोजाना और ये कहते थे जी हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, हम नहीं लड़ना चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते, दुनिया रोल प्ले करे. तो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा होल्ड किया था और हम बार बार कहते थे कि लड़ाई को उधर लेके जाओ बॉर्डर के, फिर ये ठीक हो जाएगी. यहां तक के ये ऑन द रिकॉर्ड है, जब इन्होंने बहावलपुर और मुरीद के कर दिया और सियालकोट, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है और राणा साहब बाहर निकलते हैं. राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, राणा साहब बाहर निकलते हैं. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सब का इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर इंडिया हमला नहीं करता तो हम नहीं करेंगे.
یعنی بہاولپور ہو گیا, مرید کے بھی ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, شورکوٹ ہو گیا جی, بہت سارے انسیڈنٹ ہو گئے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی, انہوں نے میٹنگ کی, رانا ثناء اللہ نے باہر نکل کر کہا جی ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اگر انڈیا ہمیں نہیں مارے گا تو ہم بھی اس کو نہیں ماریں گے. اور اس سے پہلے پاکستان نے انڈیا کا ایک بھی طیارہ نہیں گرایا تھا. اس کے بعد پھر انڈیا نے مہربانی کی ہمارے پہ جب انہوں نے ہماری ایئر بیسز اور پھر ایئر فورس نے کہا کہ بس ہو گئی. پھر ایئر فورس میں اچھا خاصا اس رات رد عمل آیا, نہ صرف رد عمل آیا بلکہ رد عمل آیا. ٹھیک ہے نا, پہلے رد عمل آیا, اس کے بعد رد عمل گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو تھینکس ٹو ایئر فورس. ہاں, تھینکس ٹو ایئر فورس, بالکل. اور کیونکہ اچھا ایک بات اسی لیے میں کہتا ہوں, اچھا لیکن مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو پی ٹی وی کے اوپر 400 چوکیاں فتح ہو گئی تھی, دیکھیں ایک تو انڈیا نے بھی کراچی فتح کر لیا تھا. ہاں جی بالکل. ادھر کوئی اینکر بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کے اندر, وہ منہ پھاڑ کے انہوں نے کراچی فتح کر لیا تھا. پتہ نہیں حیدرآباد کراچی ہمارے کنٹرول میں آ گیا, کراچی بندر کا بھی بم مارو جناب, یہ بھی آ گیا ہمارے کنٹرول میں, گوادر کو کاٹ دو تو یہ کرو تو وہ کرو. ان کی کہانیاں ہی چل رہی تھی. ادھر ہماری طرف والے بھی بیٹھ کے وہ جناب ابھی تک دانت ان کے باہر ہے, وہ ابھی تک ان کو شرم نہیں آئی کہ معافی مانگ لیں. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 400 چوکیاں پورے کشمیر میں ہم نے فتح کر لی ہیں. صاحب بھائی 400 چوکیوں کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, پورا کشمیر ہی ہے. اب تقریباً آدھا کشمیر لے گئے. تو انہوں نے یہاں پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا, وہاں انہوں نے جھوٹ بولا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک بھی چوکی نہیں ملی ہمیں ابھی تک. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فیلڈ میں اگر آپ نے کام نہ کیا ہو, فیلڈ میں آپ نے کام نہیں کیا, کو کہہ دے تو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ باؤنڈری کیا ہوتی ہے, ورکنگ باؤنڈری کیا ہے, انٹرنیشنل باؤنڈری, لائن آف کنٹرول کیسے ہے, کیا ہے, اور معاملات کس طرف ہماری کیا کیا سچویشن ہے. ایک تو فیلڈ میں کسی نے کام نہیں, یہ جو صاحب کر رہے تھے نا, انہوں نے کبھی بھی فیلڈ میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, انہیں کبھی میرے خیال میں کشمیر کا بارڈر دیکھا بھی نہیں. صابر بھائی وہ ایسے ہے کہ یہ ہماری چوکی یہ ہے نا, ہاں جی, انڈیا کی زیادہ تر چوکیاں جو ہے نا نکیال سیکٹر میں یا دیگر جو سیکٹرز ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. اچھا انہیں یہ ایج 2 جگہ پہ ہے, ایک انہیں نکیال سیکٹر میں اور اس ایریا میں ہے کشمیر میں, اور کارگل میں بھی انہیں یہ ایج ہے, اور جو سب سے زیادہ ہے انہیں سیاچن کے اندر. جب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو وہ آگے اوپر والی پوسٹوں پہ بیٹھ گئے تھے, ہم نسبتاً نیچے ہیں. تو انڈیا کو نا کچھ جگہوں پہ پاکستان پہ ایج ہے, پاکستان کو کچھ جگہوں پہ انڈیا پہ ایج ہے. یہ جو چوکی چھیننا ہوتا ہے نا صابر بھائی, یہ مرنے مارنے والا کام ہوتا ہے. ایک چوکی اگر آپ نے فتح کر دی ہے نا دشمن کی, تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا ایک وہاں پہ جنگ کا نقشہ بنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو 400 چوکیوں نے ٹلے منہ کے ساتھ کہہ دیا وہاں بیٹھ کے پی ٹی وی پہ, اور اس کو کسی نے بعد میں پوچھا بھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے اس پہ کافی زور بھی دیا. لیکن خیر ایک بات کرتے ہیں جی, لیکن انڈین طیارے ٹھیک ٹھاک بہت نہیں مارا ہم نے, ٹھیک ہے, بہت اچھا مارا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد پولیٹیکل سینیریو بدل گیا. یہ اصل بات جو اصل بات ہے کہ اس کے بعد سارے کا سارا سینیریو انہیں لگا اب یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا, اور فیلڈ مارشل کا عہدہ مل گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہمارا, کیونکہ بھارت کے ساتھ لڑائی میں جو بھی جیتا ہے پاکستان کے عوام نے اس کے بعد پھر اس کا ساتھ دیا, اس کو شاباش دیے. اچھا لیکن مسئلہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اندر پاکستان کے اندر ظلم نہ کیا ہوتا. آج میری انتہائی سیزنڈ سینئر پاور کوریڈورز کے اندر رہنے والے ایک بہت بزرگ آدمی سے بات ہوئی, تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا. تو اس کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ تو ہر طرف نا اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ضیاء کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ایوب خان صاحب کو بھی دیکھا ہے, ہم نے یحییٰ خان کو بھی دیکھا, مشرف کو بھی دیکھا, سب کو دیکھا, لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ کبھی ماضی میں کبھی نہیں ہوا, اس لیے اتنی ہی نفرت ہے. اب ایک بات میں اور آپ نے آج اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. ایک چیز پچھلے دنوں بیان کی گئی اور بہت زور شور سے کی جا رہی ہے کہ ادارے جو ہیں نا جی, ادارے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عمران خان پہ بھی ادارے کراس لگا چکے ہیں, ادارے جوڈیشری پر بھی کراس لگا چکے ہیں, ادارے فلاں پہ بھی کراس لگا چکے ہیں, اور ادارے کے اندر صفائی کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ فیلڈ مارشل سے غداری کر رہے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, بلکہ ڈیمانڈ آئی ہے فیلڈ مارشل تک, یہ ڈیمانڈ گئی ہے کہ یہ پتہ کریں
کہ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ، ہمارے اندر رابطے ہیں، ہمارے اندر رابطے ہیں، ہمیں خبر کون دے رہا ہے، ہمیں وہ خبر یہ کون جاننا دے؟ چاہتے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل فوج کے اندر صفائی کریں. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ، کہ کبھی کسی ادارے نے کسی پہ کراس کا نشان نہیں لگایا. کبھی کسی ادارے نے، یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، وہ 1+3 ہوتا ہے، وہ 1+2 ہوتا ہے، وہ 1+4 ہوتا ہے. ابھی بھی یہی ہے 1+4 5. ابھی بھی یہی ہے. اب تو 1+3 سے زیادہ میرا خیال چوتھا نمبر ہی کوئی نہیں. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. ہیں بھی تو ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے، وہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا صبر بھی دیکھیں. اب خبر تو آپ کو ملتی ہے نا، یہ تو آپ کا کام ہی ہے نا. ہمارا تو پہلے دن سے ٹریننگ اس بات کی ہے نا کہ آپ نے خبر نکالنی ہے. وہ کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے، یعنی میرے پاس ایک خبر ہے بڑی مزیدار، میں اس پہ ابھی بھی کام کر رہا ہوں. ایک یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہو جائے گی. ایک ٹک ٹاکر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاکر، آج سے چند ماہ پہلے، اب میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ 4 سے 5 ماہ پہلے کی بات ہے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے. انہوں نے کھا لی اپنے گھر کے اندر گولیاں اور خودکشی کر لی. اب یہ عورت نے خودکشی کر لی اور رولا پڑ گیا اس کے گھر کے اندر کے بعد باہر نہ نکلے. خودکشی کی کوشش کی اس نے تو کر لی نا اپنی طرف سے، گولیاں کھا لی، پتا پورا کھا گئی گولیوں کا. اب وہ اس کے بعد انہیں ان کے اپنے ایک اسپتال میں پہنچایا گیا. فٹافٹ اس عورت کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اس کے اپنے اسپتال میں پہنچایا گیا اور سیکورٹی لگا دی گئی کہ یہ بات باہر نہ نکلے، پوری کوشش کرو کہ بات باہر نہ نکلے. پھر 2-3 دن وہ عورت اپنا ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکی، اور جو وہاں پہ نالیاں لگا کے جو میدا واش کیا گیا اس میں 14 گولیاں رپورٹ ہوئی ہیں جو پیٹ میں سے نکلی ہیں. 14 ہاں جی 14 گولیاں نکلی ہیں. تو یہ دیکھیں اب ایک اس طرح کے لوگوں کے حوالے جب آپ اتنے بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، اب ہمارا کام ہے خبر نکالنا. یہ خبر آپ کو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، کسی نے آپ کو دی بھی نہیں ہوگی. نہیں، یہ جا کے کنفرم کر لیں. میرا چیلنج ہے ISI کو، ملٹری انٹیلیجنس کو، IB کو، پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ یہ خبر اگر غلط ثابت ہو نا تو پھر کہیں، جا کے چیک کر لیں کہ جو میں نے کہا ہے ان کو پتا چل گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. جا کے چیک کر لیں اور آپ کو وہ اسپتال بھی ان کے گھر کے سامنے مل جائے گا، تو اور وہ آپ کو ریکارڈ بھی مل جائے گا. اور اگر آپ ڈاکٹر کا بازو میں روڑیں گے تو آپ کو ساری بات بھی بتا دے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ صابر بھائی ہمارا کام ہی خبر کا ہوتا ہے. ہمیں خبر کبھی پولیس والا دے دیتا ہے، کبھی بیوروکریٹ دے دیتا ہے، کبھی پولیٹیکل ورکر دے دیتا ہے، کبھی پولیٹیکل لیڈر دے دیتا ہے، کبھی کسی ایجنسی سے نکل آتی ہے، کبھی کوئی دوسرا صحافی بھی دے دیتا ہے. تو یہ سورس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے خبر نکلے. اب اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے اندر چھانٹیاں کریں گے اور مزید لوگوں کو وہ کریں گے، تنگ کریں گے، پریشان کریں گے. بہت سارے لوگوں کو آپ کو دیکھا پتہ ہے، آپ کو انہوں نے اٹھا کے اندر ڈالا، لوگوں کو جبری طور پہ ریٹائر کیا، لوگوں کے حالات خراب کیے، انہوں نے پریشان کیا لوگوں کو. یہ اور کر کے دیکھ لیں. معاملہ یہ ہے کہ جس نفرت کے ساتھ یہ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں نا، اس نفرت کے ساتھ صابر بھائی ایک دکان بھی نہیں چلتی. بالکل ایسا ہی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عمران خان کو ماریں گے، ہاں جی، اسے انتہائی کمزور کر کے اس کی پاپولیرٹی چھین لیں گے اور پاکستانی سارے ان کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ پاکستان کو چلائیں گے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. پاکستانیوں نے نا عمران خان کو اپنی ضد بنا لیا. پاکستانیوں نے کہا یہ سواری پیدا نہیں ہوتا، عمران خان ہی آئے گا اور وہی پاکستان کو چلائے گا. اب یہ ضد اتنی زیادہ پکی ہو گئی ہے کہ ملینز کے اندر پاکستان سے پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں. لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے جانے کے لیے. بے شمار لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر لے گئے. پاکستان کے اندر لوگوں نے زمینوں کی خرید و فروخت ہو، پلاٹوں کی خرید و فروخت ہو، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو یا باقی کاروبار ہو، چھوٹے بڑے سب بند کر دیے. لگ بھگ 25% پاور لومیں اور فیصل آباد کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے. 2 لاکھ صرف فیصل آباد کے اندر ٹرینڈ ورکرز جو ماہر ہیں بالکل وہ بے روزگار ہو گئے ہیں.
آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانی ہر 4 میں سے 1 جی وہ غذائی قلت کا شکار بھی ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کریں نا تو یہ چاہے عدلیہ کو قابو کریں, چاہے یہ میڈیا کو قابو کریں, چاہے یہ پارلیمان کو اور آئین کو, ہر چیز کو جکڑ لیں, یہ ملک نہیں چلنا. ان کو لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے آگے پیسہ پھینکے گا خوش ہو کر, اس نے $1 ارب مانگا. ان کو لگا وہ کہے گا موگیمبو خوش ہوا یہ لو پیسے. تو وہ موگیمبو کئی دفعہ خوش ہو کے یہ بھی کہتا تھا کہ تیزاب میں چھلانگ مار دو. وہ اگر آپ نے مووی دیکھی ہے, بالکل دیکھیے, ہم بہت چھوٹے تھے, ہم نے وہ دیکھی تھی, تو وہ عجیب و غریب خواہشات بھی کرتا تھا اپنے فوجیوں سے. وہ یہ کہتا تھا چلو جی یہ تیزاب ہے, وہ اس کے اندر ہے موگیمبو سیدھا پانی میں, وہ تیزاب کے اندر جا کے بندے مر جاتے. تو وہ ان کو نا یہ لگتا ہے کہ موگیمبو خوش ہو جائے گا. موگیمبو نے ان سے پیسے مانگ لیے ہیں. ابھی $1 ارب کے لیے انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر بیچے ہیں یو اے ای کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ $1 ارب ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے دیں گے؟ اور اگر وہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے سر, تو جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں نا غزہ میں, نہ کبھی فلسطینی معاف کریں گے اور نہ کبھی عرب اس بات سے خوش ہوں گے. پاکستان جو کرنے جا رہا ہے نا, میرے خیال میں یو اے ای کے علاوہ شاید کوئی عرب ملک بھی اس فیصلے کے ساتھ دل سے کھڑا نہ ہو. اور یہ جو پاکستان نے ایک سائیڈ دبائی ہے نا تھوڑی سی, یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں, ہم نوٹ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, پاکستان کا ٹلٹ ہلکا سا یو اے ای والی سائڈ پہ تھا. جی ہاں, یہ ہم دیکھ رہے تھے. اور سعودی عرب اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوگا. دیکھیں سعودی عرب نے اپنی بالادستی ثابت کی ہے خطے کے اوپر, خاص طور پہ گلف ممالک میں. جی ہاں, انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے فوجیں نکلوائی ہیں یو اے ای کی. بالکل اگلے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کنٹرول کیا ہے. 3 دن کے اندر انہوں نے پورا کا پورا میپ بھی تبدیل کر دیا وہاں کا. تو یہ سعودی عرب کی اتھارٹی ہے اور ان کے اوپر اعتماد ہے آس پاس کے تمام ممالک کا. تو یہ ایم بی ایس نے تو اپنی بالادستی ثابت کی ہے. جی ہاں, تو ہم کہاں کھڑے تھے اس وقت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج وہی بادشاہ جو پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلتے, جب وہ پہنچے ہیں انڈیا میں تو نریندر مودی ان کو لے کے پھر رہے ہیں. جی ہاں, ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بول بچن اور پیار محبت ہی ختم نہیں ہو رہی. تو پاکستان پھر کہاں رہ گیا سر؟ جن کی سائڈ ہم پوری دباتے ہیں وہ ہمارے ایئرپورٹ سے باہر نہیں آتے. اور معاہدہ کس کے ساتھ کیا انہوں نے؟ وہ آئے بھی ویسے شکار کے لیے آئے تھے سر, وہ اپنے کام سے آئے تھے. انہوں نے شادی پہ کہا 10 منٹ سے چکر لا لو. اب معاملہ یہ ہے, دیکھیں انڈیا کے ساتھ وہ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں, جہاز وہ ہمارے لے رہے ہیں, سارا دفاعی مکس کر دیا انہوں نے. یعنی قوم کو انہوں نے وہ کہانیاں سنائی ہیں جو وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نا, ہماری جو آخری بات وہ یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, یہ سارا کچھ ہے نا, یہ ہے 100 لتر اور 100 پیاز والی. 100 گنڈے تے 100 گنڈے تے 100 لتر یہ والی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دفاعی معاہدہ کرتے ہیں سعودی عرب سے, اور اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور چینل کے لیے ہم ونڈو کھولا ہوا ہے ہم نے یو اے ای کا, ایجپٹ کا اور جارڈن کا اور آذربائیجان کا. ٹھیک ہے, آذربائیجان ترکی کے ساتھ مل کے وہ وہاں سے مکر گیا. آذربائیجان ترکی کے ساتھ ان کو زیادہ ادھر مل گئے ہیں. اچھا, یمن کے معاملے میں یہ جو آپ کا عمان, بحرین, قطر, یہ سارے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یمن کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ادھر جس پراکسی کو یو اے سپورٹ کر رہا تھا, وہ اس کا مطلب ہے کہ اس پراکسی کے ذریعے وہ باب مندب کو کنٹرول. جی ہاں, اسرائیل مطلب وہ ایکچولی وہ ادھر جاتا ہے نا, بحیرہ احمر میں جاتا ہے سر بھائی, وہ رستہ ہے باب مندب سے. تو آپ یو اے نے 2 کام کیے نا سر. آپ کو پتا ہے صومالیہ بھی آج کل لڑ رہا ہے یو اے سے. ہاں جی, وہ بھی لڑ رہا ہے. صومالیہ کیوں لڑ رہا ہے کہ صومالیہ کے اندر ایک نیا ملک بنا دیا, صومالی لینڈ. ہاں جی, صومالی لینڈ بنا. وہ جو ملک ہے, اگر اس ملک کو آپ دیکھیں تو اس کے سامنے والی سائڈ پہ یمن ہے. یمن کا وہ والا کارنر ہے جہاں پہ یو اے کی پراکسی تھی, تو ادھر یہ نیا ملک بن گیا, یہ بھی وہ پراکسی ہے. اور صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیا سب سے پہلے اسرائیل نے. اچھا, اب یہ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ رستہ گزر رہا ہے جس کو باب مندب کہتے ہیں. تو باب مندب پہ اگر کنٹرول ہوگا نا کسی ایک عرب ملک کا, تو باقی عرب ممالک کو وہ دبا لے گا. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ ابراہم اکارڈ اور غزہ اور یہ سارا کچھ کس طرف لے کے جاتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.